بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں آج جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ پاک یو ایس ریلیشنز کو اور اس کی ارلی ہسٹری کے اوپر ہمیں آج ڈسکشن کرنی ہے. ناظرین اور حاضرین، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ہمیشہ ایک کروشیل، وائٹل اور امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے. آپ دیکھ لیں، لیاقت علی خان صاحب کا جو پہلا وزٹ تھا 1950 کا، اس کے بعد سے لے کر آج تک امریکہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں اور پاکستان کی فارن پالیسی کے ڈٹرمننٹ کے طور پر ہمیشہ ایک ایکٹیو رول ادا کرتا رہا ہے. آپ کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ امریکہ کبھی بھی ان 75 ایئرز جو گزر چکے ہیں تقریباً، ان کے اندر پاکستان کی طرف سے کبھی بھی ارریلیونٹ ہوا ہے فارن پالیسی کو لے کے یا پاکستان کے گلوبل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو لے کر. تو ہم آج امریکہ کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کی ہسٹوریکل جو پرسپیکٹیوز اور انالیسز ہیں، کیونکہ فار دا ٹائم بینگ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرا ان ریلیشنز میں کبھی اتار چڑھاؤ آتا رہا. ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا ایک وقت میں امریکہ اور پاکستان ایک کلوز الائے کے طور پر دنیا کے مختلف فورمز کے اوپر اور مختلف پارٹنرشپس کی فارم میں نظر آئے، لیکن کبھی اور کچھ ایسی جگہیں بھی نظر آئیں جہاں پر پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ پوزیشن اور سٹانسز پر نظر آئے. ہمیں آج اپنی اس ویڈیو کے اندر انہی تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں یا وہ کون سے عوامل اور فیکٹرز تھے جنہوں نے پاکستان اور امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں، یا پھر جب ان میں ایک اینٹائی تھیسز یعنی ایک اپوزٹ یا اوپوننٹ پرسپیکٹیوز پائے گئے، تو وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں ایک دوسرے کے مخالف جانے پر اتنا مجبور کر دیا. شروع کرتے ہیں جی. ہم پہلے نمبر پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے تھے ڈپلومیٹیکلی آفٹر دا فرسٹ وزٹ آف فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر لیاقت علی خان. لیاقت علی خان صاحب نے 1950 کے اندر امریکہ کا وزٹ کیا. خیر، اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پاکستان کو اس وقت کی سوویت یونین یعنی USSR کی طرف سے اور USA یعنی امریکہ کی طرف سے، دونوں ممالک کی طرف سے پاکستانی پرائم منسٹر کو وزٹس آفر ہوئے تھے. لیکن چونکہ انڈین انکلائنیشن سوویت یونین کی طرف تھی، لہٰذا ہمارے پاس کوئی زیادہ آپشنز تھے نہیں اس وقت، لہٰذا لیاقت علی خان صاحب امریکہ کے وزٹ کو پریفر کرتے ہوئے امریکہ چلے گئے. اب 1950 کے اندر پاکستان نے امریکن یا آپ یوں کہہ لیں ویسٹرن بلاک جوائن کر لیا تھا. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ پاکستان کی سیکیورٹی نیڈز تھیں. ناظرین، یہ بات قطعی طور پر امپورٹنٹ رہے گی اور قابل ذکر اور قابل فہم رہے گی کہ پاکستان اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بیانات کے مطابق ایک ویلفیئر سٹیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن ایک دن بھی پاکستان بننے کے بعد ایک ویلفیئر سٹیٹ قائم نہیں رہ سکی اور یہ بہت جلدی ایک سیکیورٹی سٹیٹ میں تبدیل ہو گئی. اس کی وجہ پاکستان کا مشکل ترین جغرافی یعنی محل وقوع تھا. پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود تھا جہاں اسے ایک بہت لمبے مشرقی بارڈر کے اوپر ایک بہت تگڑا حریف یعنی رائیول یعنی انڈیا اور انڈین تھریٹ کا سامنا تھا. پاکستان سیکیورٹی سچویشن میں اتنا کمزور تھا کہ پاکستان کو ویسٹرن بلاک کی ضرورت پیش آئی اپنی سیکیورٹی مینٹیننس کے لیے. لہٰذا لیاقت علی خان نے ویسٹرن بلاک کو سیکیورٹی نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے اور اکنامک اور فائنینشیل جو اس وقت پاکستان کی فریجائل اکانومی تھی، جو ایک گروئنگ اکانومی تھی، جو ابھی آفٹر برتھ اینڈ آفٹر کریشن آف پاکستان ہم بہت کمزور پوزیشن میں سے اس کو
سہارا دینے کے لیے امریکہ اور ویسٹ کی ضرورت تھی، چونکہ اس وقت تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن IBRD IBA IMF ورلڈ بینک سب کچھ تقریباً امریکہ اور امریکہ کے الائز کے پاس تھا، لہٰذا اس میں کوئی منطق نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ پاکستان امریکہ کی طرف کیوں انکلائن ہوا۔ یہی وہ وجوہات تھی جن کے اوپر میں نے روشنی ڈالی، جن کی وجہ سے پاکستان کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور پاکستان کی فارن پالیسی انکلائن ہوئی امریکہ اور ویسٹرن بلاک کی طرف۔ ناظرین اور حاضرین، یہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ویسٹرن کیمپ میں دھکیل دیا، یعنی کولڈ وار کی اس صورتحال میں جب امریکہ اور USSR آمنے سامنے تھے اور انڈیا USSR کو جوائن کر چکا تھا، تو پاکستان کے لیے یہ لازمی ہو چکا تھا کہ وہ اس کولڈ وار میں انڈیا کی اوپوننٹ صف یعنی ویسٹرن بلاک میں چلا جائے، اور پاکستان چلا بھی گیا۔ پاکستان نے ویسٹرن کیمپ کے اندر منظر عام پر اپنی پہچان تب بنائی جب پاکستان مینیلا پیکٹ 1954 کا حصہ بنا۔ جی ہاں، یہ ایک سیٹو نامی ایک ایسوسیشن تھی امریکن لیڈ، جو ایک سیکیورٹی میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا، مینیلا پیکٹ۔ مینیلا دراصل تھائی لینڈ کا ایک سٹی ہے، اور یہاں یہ جو سیٹو کا ورڈ ہے یہ بنا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹیریٹری آرگنائزیشن، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پرپزز کے لیے بنائی گئی تھی کمیونزم کے اگینسٹ، یعنی وہ کمیونزم جو اس وقت USSR پھیلا رہا تھا، اس کا جو ایکسپینشنسٹ نظریہ تھا اس کو کچلنے کے لیے ویسٹ نے اس کو بنایا تھا اس ریجن کے اندر، ساؤتھ ایسٹ ایشیا والا ریجن جو ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ایگریمنٹ اگلے ہی سال، ٹھیک ہے، 1955 میں، یہاں 1955 کے اندر، یہ 1954 کے اندر سیٹو کیا گیا، 1955 کے اندر اگلے سال بغداد پیکٹ، ٹھیک ہے جی، جس میں ایران بھی پارٹیسپینٹ تھا، پاکستان بھی پارٹیسپینٹ تھا۔ یہ بغداد پیکٹ یا اسے سینٹو بھی کہا جاتا ہے، اس کو سائن کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور اب پاکستان منظر عام پر واضح طور پر ایگریمنٹس کی صورت میں، ڈیفنس ایگریمنٹس کی صورت میں امریکہ کا اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنر بن چکا تھا۔ اب پاکستان کو کنٹینیوسلی امریکہ کی طرف سے ایڈ ملنی شروع ہو گئی تھی، اور یہ ایڈ اور ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے یہ پاکستان کو 1950s اور 60s میں ملتا رہا ہے، اور اس کا پاکستان نے بے شمار فائدہ بھی اٹھایا۔ میں یہاں شاہد امین صاحب کی ایک کتاب پاکستان فارن پالیسی انالیسس کے اندر سے ایک ہسٹوریکل فیکٹ مینشن کرنا چاہوں گا۔ ان فیکٹس کے مطابق شاہد امین صاحب لکھتے ہیں کہ یہ امریکن ہارڈ ویئر تھا جس نے پاکستان کو انیبل کیا کہ وہ انڈین ایگریشن کو کچل ڈالے، کو کوپ اپ کر لے، کو ڈیفنس کے اندر انڈیا نے جب پاکستان کے اوپر اٹیک کیا 1965 میں، انڈو پاک وار لڑی گئی، جو پاکستان نے کافی دن تک اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کیا، ڈیفنس کامیابی سے کیا اس وار کا، انڈین اٹیکس کو جواب دیا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، تھوڑی فورسز، تھوڑے ریسورسز ہونے کے باوجود اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ پاکستان کے پاس امریکہ کا بنایا ہوا جو ملٹری ہارڈ ویئر تھا وہ انڈین ہارڈ ویئر سے بہت اچھا اور مضبوط تھا۔ اسی ایک وجہ پر، اسی ایک ریزن کی بیس پر پاکستان کو تھوڑا ایج حاصل رہا، اور پاکستان نے اس ایج کی وجہ سے اپنا ڈیفنس کامیابی سے کیا۔ اس کے بعد ریلیشنز میں تھوڑی گڑبڑ بھی آئی، لیکن 1962 میں پاک US ریلیشن میں پھر بہتری آئی جب پاکستان نے نکسن کی پریزیڈنسی کے اندر پاکستان نے چائنا اور US ریلیشنز کو بلڈ اپ کروایا۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کو چائنا کا وزٹ کروا ڈالا، یعنی چائنیز کے ساتھ جو ڈپلومیٹک نیگوشیشن تھی وہ پاکستان کے اسلام آباد کے تھرو ہوئی تھی، اور یہ بہت آئیڈیل ٹائم تھا ریلیشنز میں۔ اس کے بعد 1978 تک پاکستان کے ریلیشنز خراب ہونے شروع ہو گئے جب تک کہ جمی کارٹر نہیں آ گئے۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل انالیسس تھا 1978 تک کا پاکستان US ریلیشنز میں، اس کو
رائٹ اپ کر لیں جی. اوکے.